کوئی ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں آپ کے گردے میں پتھری ہے, آپ کہتے تو قرآن حدیث سے بتاؤ, وہ کہے گا بھائی اس کا قرآن حدیث سے گردے کا تعلق؟ قرآن حدیث سے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ گردہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو یہ جو لینگویج ہے یا جو ادب ہے, بے ادبی ہے, تمیز ہے, بدتمیزی ہے, قرآن حدیث سے اتنا بتایا جائے گا کہ بڑوں کا ادب کرنا ضروری ہے. ادب کے طور طریقے کیا ہوں گے یہ قرآن حدیث نہیں, کچھ چیزوں میں تو بتائے گا قرآن حدیث, اور بہت ساری چیزیں عرف پہ چھوڑ دی جاتی ہیں. اسی سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا, کیا کریں, وہ جب ہم ٹریک پہ چلتے ہیں تو وہ خانیوال پہنچنے سے پہلے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بھی آتے ہیں, ان کو نمٹانا پڑتا ہے. ایک صاحب نے ہم سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بے ادبی ہے. میں نے کہا قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. میں نے کہا قرآن سے اتنا ثابت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. یعنی قرآن حدیث میں اتنا ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم کرو. شاعر اللہ میں بیت اللہ تو سب سے پہلے ہے نا. اب تعظیم کا طریقہ کیا ہوگا یہ عرف بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ عرف. میں نے کہا عرف میں کسی کی طرف پاؤں کرنا, بولو بھائی, بے ادبی ہے. تو بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیوں بے ادبی نہیں ہوگا؟ ہے بھائی, یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن حدیث میں ہے نا والدین کا احترام کرو, ہے نا. اب آپ ابا کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یوں ابا کی طرف پاؤں رکھ کے, آپ ابا کہیں یار ایسا نہیں کرو, ذرا پاؤں سمیٹو, میں تمہارا باپ ہوں. آپ کہیں ابا اللہ نے ہمیں ابا کے احترام کا حکم تو دیا ہے, پاؤں پھیلانا ابا کے سامنے منع ہے, اس پر کوئی حدیث میری نظر سے آج تک نہیں گزری. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو جو یہ دلیل دینا آپ اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جائیں ایسے کر کے. جو یہ دلیل دینا آپ کہیں ٹھیک ہے یہ میرے طلبے دیکھتے رہو, اور میں. بعض لوگ کہتے ہیں جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا جب پاؤں کے نیچے آپ نے بیت اللہ کو کر دیا مکمل کھڑے ہو کر بھائی. تو ان لوگوں کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ کہ آپ تو قیاس سے کام لے رہے ہیں, چھت کو قیاس کر رہے ہیں کس پر؟ پاؤں پھیلانے پر. دوسرا جواب یہ ہے جو اصل جواب ہے کہ چھت پہ کھڑا ہونا یہ بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کی طرف پاؤں کر کے کھڑا ہونا یہ بے ادبی, جو چیز سمجھی جائے گی نا جیسی اس پر وہ حکم لگائیں گے. یہ ادب جو ہے نا اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. عرف بڑی عجیب چیز ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں گھر میں میز پہ قرآن رکھا ہوا ہے, آپ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں, نیچے قرآن رکھا ہوا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے نا. تبھی کہتے ہیں بھائی نیچے قرآن رکھا ہے تم چپل لے کے اوپر چڑھے ہوئے ہو. لیکن آپ اگر چھت پہ چڑھ جائیں اور چھت کے نیچے والی شیلف پہ قرآن رکھا ہوا ہو, اس کو بے ادبی, حالانکہ عقلی لحاظ سے یہ اس سے بھی بڑی بے ادبی ہے کہ بھئی آپ بالکل اوپر چڑھ گئے اور بالکل چھت کے نیچے کیا ہے بھائی, اسی پورشن میں نیچے کئی قرآن ایک بھی نہیں ہے. مثلا یہ مسجد ہے, یہاں درجنوں قرآن رکھے ہوئے ہیں. آپ مسجد کی چھت پہ جائیں گے تو سارے درجنوں قرآن آپ کے پاؤں کے نیچے, لیکن عرف میں اس کو نیچے سمجھا نہیں جاتا. عرف میں اس کو بالکل ایک الگ مکان سمجھا جاتا ہے. آپ اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا لیں یہ بے ادبی نہیں سمجھی جاتی. بچہ آپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے گا تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے اور دلیل سے ثابت کرو ناجائز, میں کہتا ہوں بادشاہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاؤ, یا جو عالم یہ فتویٰ دے رہا ہے اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھو, ٹھیک ہے نا, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ پہ, تو میں ایسے پاؤں کر کے بیٹھا ہوا تھا یوں, تو میرے پاؤں کسی عرب کی طرف تلوا کا رخ تھا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, ایک بے ادبی کی بات ہے. تو اس عرب نے آ کے مجھے تنبیہ کی کہ پاؤں نیچے کریں, آپ کے پاؤں میری طرف. میں نے فوراً معذرت کی ان سے, میں نے کہا بہت معذرت, عذراً.
تو اب ایک پاؤں کا تلوا کسی عربی کی طرف ہو رہا ہو جس کو وہ برداشت نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کا مزاج نازک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پورے دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف ہوں گے تو یہ بے ادبی نہیں سمجھی جائے گی کیا؟ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں. اگر کوئی دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف کر کے بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بے ادب ہے یہ، اس لیے کہ وہ کسی عالم کے فتوے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور عوام میں اتنی باریک باتوں کا شعور، کیونکہ بہت سے عرب علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے بیت اللہ کی طرف، تو وہ بیچارہ اس کی بس میں جو تھا وہ اپنی بساط کے مطابق فتویٰ لے کے عمل کر رہا ہے، لیکن لاجیکلی یہ درست نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت غلط ہے، بھائی ہم مسلمان کے عمل کی حتی الامکان اچھی تعویل کریں گے، لیکن آپ ایسی حرکت کی کوشش نہ کریں. ہمارے حضرت بیت اللہ گئے تو فرمایا کہ ایک پٹھان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک عربی بیت اللہ کی طرف، وہ جو بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہیں نا، وہ جا کے اس کے پاؤں پہ ڈنڈا مارا تھا. تو یہ ناجائز پاؤں سمیٹو، تو وہ جواب میں کہتے کہ دلیل عیش، دلیل اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ پٹھان کے ہاتھ میں کوئی سے لاٹھی تھی، اس نے کہا ایک اور کوڑے مار کے رہا، یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. تو بوڑھا آدمی تھا تو اس کو کچھ کہتے نہیں تھے، وہ احترام کرتے تھے. آپ یہ حرکت نہ کریں ورنہ وہ آپ اندر ہو جائیں گے. تو عرف کا تعلق کس سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹھک بنائی تھی بیت اللہ کے قریب، تو اس میں پیٹھ کس کی طرف ہو رہی تھی؟ بیت اللہ کی طرف. تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف کرنا یہ ضرورت ہے، ادب اتنا ہے جو کہ حرج نہ ہونا شروع ہو جائے. اگر پشت کو بھی حرام کر دیا جاتا نا تو پھر بڑا حرج تھا، کیونکہ لاکھوں حاجی آتے ہیں طواف کر کے نکلتے ہیں، وہ پیٹھ نہیں کرتے، کتنی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھائی پشت کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، کیونکہ اس میں حرج واقع ہے نا. وہ ادب جس کی وجہ سے آپ حرج میں پڑھنا شروع ہو جاؤ، وہ ادب پھر جائز نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کو نقصان ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا، یہاں بھی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، لیکن اگر جوڑوں میں درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، بیٹھنا مشکل ہے، زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں، پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہے، تو آپ بیت اللہ کی طرف پاؤں کریں، کیونکہ ادب اس حد تک کیا جائے گا جس میں حرج واقع نہ ہو. اگر تنگی ہونے لگی ہے، مشکل ہو رہی ہے، پھر شریعت نے اجازت دی ہے، آپ پھر بیت اللہ کی طرف پاؤں بولو بھائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو کہ ہمارے ہاں ادب میں کچھ چیزوں میں غلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. مثلاً مسجد میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پچھلی صف میں، اگلی صف میں کوئی بیٹھے گا نہیں، وہ کہے گا اس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے. بھائی پیٹھ تو ہو رہی ہے، لیکن اگر اس عمل پہ پابندی لگا دی جائے تو پھر تو قرآن کی تلاوت ہی رک جائے گی نا. پھر تو صرف وہی تلاوت کر سکے گا جو اگلی صف میں بیٹھا ہے، باقی پیچھے صف والے سارے تلاوت سے محروم. تو جب اتنا رش ہوتا ہے تو پھر قرآن کی طرف پشت کرنے میں کوئی حرج بولو بھائی نہیں ہے، کیونکہ پھر تو آپ لوگوں کو تلاوت سے روک رہے ہیں. ایسا ادب جو عمل سے ہی روک دے آپ کو، اس میں پھر حرج ہے، پھر اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے. اس لیے جو سعودی عرب میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے پیچھے بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پیچھے بھی بیٹھا ہوا ہے، جہاں جگہ ملے آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس سے آگے آ کے اگر کوئی بیٹھتا ہے اس کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. مجمع جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں اتنا احتیاط کرنا ہے کہ پیٹھ بھی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس میں حرج ہے، بہت ٹینشن ہے. تو ادب کی وجہ سے اتنی ٹینشن اپنے اوپر مسلط کر لینا، اس کی مثال ہے ایک آدمی بیمار لیٹا ہوا ہے، ابا گھر میں آئے، وہ احترام میں بیٹھ نہیں پا رہا بیچارہ، تو ابا کو غصہ نہیں آئے گا نا، ابا بولیں گے بھائی کوئی بات نہیں، بیچارے کی طبیعت خراب ہے. ورنہ ابا جب بھی گھر میں آئے تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ ابا کے استقبال میں کم از کم اٹھ کے ایک دفعہ بیٹھتا ضرور ہے کہ ابا حضور تشریف لا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب یہ ادب کی بات چل پڑی ہے تو میں وہ حضرت کا مسئلہ بھی حل کر دوں کہ عربی میں ادب کے اصول کچھ اور ہیں، اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں تم سے بات کرنا بے ادبی نہیں ہے. صحابہ نبی سے انتا کے ذریعے خطاب کرتے تھے. انتا واحد مذکر تو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں آپ اپنے باپ کو تو سے خطاب کریں، یہ بے ادبی ہے.
تو جب باپ کو تو سے خطاب کرنا بے ادبی ہے تو نبی کو تو سے خطاب کرنا تو بہت بڑی بے ادبی ہوگی. کیا خیال ہے؟ انتا کا لفظ استعمال ہوا ہے احادیث میں. صحابی جب نبی سے بات کر رہے ہیں انتا, انتا واحد مذکر تو, تم عربی میں جمع کے لیے بھی آتا ہے اور ادب و احترام کے لیے بھی. تو ہم عربی میں اردو میں تم کا لفظ یا آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو بعض لوگوں نے شوشے چھوڑ دیے ہیں کہ کسی حدیث میں حضرت کا لفظ نہیں ہے, اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. صحابی کا احترام واجب ہے, تو احترام کا جو طریقہ اردو میں رائج ہوگا اس طریقے کے مطابق ہم صحابی سے صحابی کا نام لیں گے. صحابی کا نام حضرت لگانا کوئی لازم نہیں ہے, لیکن بہتر ہے بھائی ہمارے عرف میں حضرت کا لفظ احترام. حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں, فرمایا. بھائی نہیں آ رہی تو بتاؤ, تبھی آپ کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں آج کل, آپ تھوڑا احترام سے نا. ایک اور صاحب تھے, وہ بہت بڑے فنٹر تھے, انہوں نے کہا یہ حضرت کا لفظ استعمال کرنا شرک ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں حضرت یہ حضور سے نکلا ہے, حضور کا معنی حاضری, تو آپ جب کسی کو حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب وہ حاضر ناظر ہے. میں نے کہا اگر آپ سے بڑی کوئی فلم دنیا میں پیدا ہوئی ہوتی تو میں لوگوں کو کہتا کہ سینما میں جانا چھوڑ دیں, اس فلم کو دیکھیں آپ. میں نے کہا بھائی کسی بھی لغت میں کوئی لفظ کا مادہ اشتقاق نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے. لغت یہ دیکھتی ہے نکل کے بنا کیا ہے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو انسان میں یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے ابا کون ہیں, تم کہاں سے پیدا ہوئے, یعنی تمہارے ابا کون, اماں کون, تمہارا نسب کیا ہے, اس کی بڑی ویلیو ہے. لغت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لفظ نکلا کس لفظ سے, یہ کس کی اولاد ہے. کیونکہ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے الفاظ عجیب عجیب چیزوں سے نکلے ہیں, تو وہ تو پھر سارے معنی ہی کیا ہو جائیں گے, غلط. وہ یہ حلیم دلیم والا ہے نا, کہ حلیم کو حلیم نہیں بولو, یہ اللہ کا نام ہے. میں نے کہا بھائی جو حلیم ہم کھاتے ہیں وہ اللہ کا نام نہیں ہے, وہ اللہ کا نام والا حلیم کچھ اور ہے, جو دیگ والا حلیم ہے وہ کچھ اور ہے. عربی میں موسیٰ کا لفظ اس طرح بلیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تمام کتابوں میں بلیڈ کو کیا کہا گیا ہے؟ موسیٰ. حج پہ ہم جاتے ہیں اجرائے موسیٰ, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہیں, لیکن بھائی جو پیغمبر ہیں وہ الگ ہیں, اور یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے, یہ بالکل الگ سینس میں استعمال ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں آیا اور صلواتیں سنا کے چلا گیا. صلوات تو نمازوں کو, دعاؤں کو کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ کہیں وہ مجھے صلواتیں سنا کے چلا گیا, تو آپ کو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. صلات درود کو, رحمت کی دعا کو, صلوات رحمت کی بہت ساری دعائیں دے کے گیا ہے, تو آپ کہیں اعلان کریں بھائی جس نے جتنی صلواتیں سنانی ہیں آ جائے. بھائی صلوات کا لفظ اردو میں صلات اس معنی میں بھی ہے, لیکن جب اس موقع پہ استعمال ہو تو گالیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ گالیوں کے معنی میں. تو علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. آج سرسری چیزیں, قرآن حدیث ادھر سے کچھ لے لیا, ادھر سے کچھ لے لیا, ایک بنا کے ملغوبہ پھینک کے فتویٰ بازی, وہ حدیث کے خلاف, وہ فلانا. ان مولویوں کچھ نہیں آتا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یہ اپنی دکانیں کھول کے ایسے فضول باتیں, لیکن علم کے لحاظ سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. تو اب بتائیں میں بات کیا کر رہا تھا. اچھا, یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا ابھی بیت اللہ کے ادب والا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا. بھائی چھت پہ چڑھنا ایک تو اس لیے کہ بے ادبی نہیں ہے, دوسرا ضرورت بھی ہے. اب بیت اللہ کی چھت پہ کوئی کام ہوگا تو یا تو یہ ہے کہ چھت پہ چڑھو, یا یہ کہ ہیلی کاپٹر پہ جاؤ اور ہیلی کاپٹر اوپر گھومتا رہے اور چھت میں ریپیئرنگ کا کام کرتے رہو. تو ظاہر ہے یہ تو ضرورت بھی ہے, اس لیے پاؤں پھیلانے کو چھت پہ چڑھنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں جب چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بھائی وہاں چڑھنا ضرورت ہے, پاؤں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں پھیلانے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو آپ پھیلا سکتے ہیں, تکلیف نہیں ہے تو بلا وجہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے, صحیح سند سے ثابت ہے, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت بھی جائز ہے بشرطے کے سامنے کوئی آڑ موجود ہو, اور میدان میں جہاں آڑ نہیں ہوتی وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے.
تو جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اگر کوئی آڑ موجود ہے تو قضائے حاجت کی جا سکتی ہے, تو پاؤں کیوں نہیں پھیلائے جا سکتے, کیونکہ کتنی آڑیں ہیں درمیان میں. تو یاد رکھیں اس مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت, نہ اس کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرو, نہ اس کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرو. فرماتے ہیں کہ ہم شام میں تھے تو ہمارے جو بیت الخلاء تھے وہ ظاہر ہے وہ عمارتوں کے درمیان ہی تھے, تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بنے ہوئے تھے, تو ہم جب اس میں بیٹھتے تھے تو اپنا رخ تھوڑا چینج کر کے بیٹھتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس بارے میں دو صحابی کی رائے میں کیا ہے, اختلاف ہے. عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کر رہے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں علل اطلاق ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرنی ہے, نہ اس کی طرف پش کر کے. اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ عمارت میں ہو یا کھلے میدان میں. جبکہ دوسری طرف نبی کا عمل ہے, تو اس عمل میں عبداللہ ابن عمر نے جو کچھ دیکھا اس کی تعویل کی جا سکتی ہے, قول کی تعویل کرنا مشکل. کیونکہ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرما رہے تھے تو اتنے غور سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, اور بیت اللہ سے تھوڑا سا بھی انحراف کافی ہے, مکمل انحراف ضرور تھوڑا سا بھی, تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل رخ اس طرف نہ ہو, تھوڑا سا معمولی سا بھی ہو, لیکن عبداللہ بن عمر یہ سمجھے ہوں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے. دوسرے صحابی نے جو نبی کی حدیث کا مطلب سمجھا وہ بالکل اس کے برعکس ہے. انہوں نے کہا کہ یعنی شام میں جو عمارتیں تھیں ان کے درمیان بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے اور رخ بھی اپنا تھوڑا سا چینج کرتے تھے. دو صحابی کے عمل میں ٹکراؤ ہو گیا, دونوں طرف حدیثیں ہیں, تو ہم پھر کہتے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو تعظیم والے پہلو کو ہم اس موقع پہ ترجیح دیں گے, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا, جب آپ لیٹرین بنا سکتے ہو بیت اللہ سے ہٹا کے بھی تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ہی رخ کر کے بناؤ. آپ دنیا میں باقی رخ کیا ختم ہو گئے ہیں؟ یہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اس رخ میں بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو آپ کی گردے کی پتھری نکلے گی, ورنہ نہیں نکلے گی. تو کیوں نہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا, بیت اللہ کی طرف قضائے حاجت کرنا, چاہے سامنے آڑ بھی موجود ہو, یہ ہماری نظر میں درست نہیں ہے. اس لیے اور اس میں احتیاط کے بھی خلاف ہے. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. اچھا میرے بھائی, زکوٰۃ کا نصاب نقدی میں کتنا ہے, اور اگر 2-3 تولہ سونا ہو تو کتنے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بھائی جتنا سونا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لگا لیں, اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دیں, صحیح ہے. نقدی میں کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45,000 کی ہے آج کل, 40-45,000. مفتی صاحب اگر کوئی عورت غصے میں کہے کہ میں تو اسلام کو چھوڑا اور اللہ کو چھوڑا, تو کیا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا؟ دوبارہ توبہ بھی کرے, دوبارہ بھی نکاح کرنا پڑے گا اس کو. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں جی جناب, جلدی بڑی. مفتی صاحب بار بار گناہ ہو جاتا ہے, یہ پھر بتائیں گے. میں نے بتایا کہ اس کا یوٹیوب پہ لنک موجود ہے, بار بار جن سے گناہ ہو رہا ہے اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں مل جائے گا. 2019. مفتی صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شرک پر بیان کریں, بھائی بیان کیے دوبارہ کریں گے. مفتی صاحب کیا عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, مگر مسلمان لڑکیاں اگر کم پڑ جائیں تو پھر ان سے کر لیں. مسلمان بہت ہیں بھائی, پہلے ان کو نمٹاؤ. کیا خیال ہے؟ ان سے شادی کرو, بچے پتہ نہیں کیا پیدا ہوں گے. بڑے مسائل ہیں اس میں عیسائی لڑکی سے. کوئی مجبوری ہو, زنا کا خطرہ ہو, پھر چلو ٹھیک ہے, یا کوئی رشتہ ہی نہ دے رہا ہو مسلمان لڑکیوں میں. مفتی صاحب رات کو سورہ ملک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے. لوگ قبرستان میں قبروں پر سورہ ملک سورہ تلاوت کرتے ہیں, کہ جائز ہے؟ تلاوت کرنے کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے. قبرستان گئے ویسے ہی قبروں کی زیارت کے لیے تاکہ آخرت کی آتا ہے, وہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کر لی تو یہ جائز ہے. خاص اسپیشلی اس کام کے لیے قبرستان جانا, کیونکہ عبادت کے لیے مسجدیں ہیں اور گھر ہیں. نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں عبادت کیا کرو. کیا مطلب؟ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی, قبرستان عبادت کی جگہ نہیں. ہاں آپ گئے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے بھائی کچھ اچھا کام کر لو وہاں جا کے.
ایک ہوتا ہے کوئی کام جا کے اچھا کر لینا, ایک ہوتا ہے اس کام کے لیے اسپیشلی وہاں جانا, دونوں میں فرق ہے. مفتی صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسانی غلطی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی, اس کا وقت پورا ہو گیا, حالانکہ صاحب نظر آتا ہے انسانی غلطی تھی. وقت تو دیکھو اس کا پورا ہو گیا تھا تبھی گیا ہے وہ, لیکن غلطی آپ کی بھی تھی, تو دونوں کو وہ تو چلا گیا, اس کا وقت پورا ہو گیا, آپ کو سزا ملے گی کیونکہ آپ کو کیا پتا تھا اس کا وقت پورا ہو رہا ہے ابھی ہے آپ کو کیا پتا تھا, آپ نے تو اپنے لحاظ سے جا کے غلطی کی, بے احتیاطی کی ٹکر ماری نا, تو اس کی سزا آپ کو ملتی ہے. کیا تکافل کی پالیسی لینا جائز ہے؟ اس پر میں بیان کر چکا ہوں. تکافل پہ ہمیں کچھ علمی اشکالات ہیں جن کے ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, وہ اس کو جائز کہتے ہیں, بڑے عالم ہیں, کوئی ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں ابھی تک اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر. اگر بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہو تو کون سے بینک میں کھولیں؟ مجبوری ہو کھولنا تو اسلامک بینک میں کھول لیں. بعض دفعہ سودی بینک میں اکاؤنٹ لوگوں نے کھولے میں, وہ بھی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے, اسلامک بینک میں کھل نہیں رہا ہوتا یا اور کوئی مسائل آ جاتے ہیں, تو بدگمان نہ ہوا کریں کسی کا سودی بینک میں اکاؤنٹ ہے, بدگمان نہ ہوا کریں, ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے کھولا ہو, لیکن اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولے پھر سودی بینک میں, پھر سودی اکاؤنٹ کھولنا. مفتی صاحب میرا بیٹا 15 سال کا ہے اور گھر میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے, نئے مسجد میں آنا پڑے گا. مفتی صاحب میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, اگر کسی وجہ سے آدھا مہینہ بچے نے نہیں پڑھا تو پھر کیا میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں آدھی فیس نہیں؟ اگر آپ گئے اور بچہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ چھٹیاں کر رہا ہے تو آپ کو پوری فیس لے سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ بچے کی وجہ سے ہو رہی ہیں چھٹیاں, آپ نے تو اپنا پورا مہینہ اس کے لیے باؤنڈ بولو بھائی کر دیا. ہاں آپ خود ٹلے ماریں تو پھر والدین کو یہ اجازت ہے کہ وہ پہلے سے لا بنا دیں کہ اتنے ٹلے الاؤ ہیں, اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہے, اس کی ہم تنخواہ کاٹیں گے, یہ فیس کاٹیں گے. بچے کی وجہ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ پوری تنخواہ لیں گے, وہ بچے کے وہ آپ اس میں سے وہ تنخواہ نہیں کاٹ سکتے. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے؟ نہیں, یہ میں نے پوری ڈیٹیل سے مسئلہ بتایا. شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بتائیں, پورے سال کے روزوں کے برابر ہے, حدیث میں آتا ہے. عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں ڈیوائڈ کر کے. میرے بھائی بنا ٹوپی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بے ادبی ہے, یہ بھی ادب ہے نا نماز کا. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی باڈی پارٹس دوسروں کو دے کر 17 لوگوں کی جان بچا سکتا ہے, پھر علماء اس سے منع کیوں کرتے ہیں؟ بھائی کچھ پارٹس ایسے ہیں جو دینا جائز ہیں, کچھ پارٹ جائز نہیں ہیں, ان کی ڈیٹیل پھر کسی وقت بیان کروں گا. جو جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اسپیئر پارٹ کی دکان بولو بھائی نہیں ہے, ڈیٹیل پھر کسی وقت. انسان ہے یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان, کیونکہ سب چیزیں لگ رہی ہیں آج کل. کچھ دن میں ایسا ہوگا جنازہ آئے گا شاپر میں گوشت رکھا ہوا ہوگا, بھائی یہ وسیم کباڑیے کا جنازہ ہے, تو بھائی وہ آنکھیں کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ عباسی والے لے گئے تھے, وہ ایک نابینا تھا اس کے فٹ کر دی ہیں. بھائی ان کے گردے کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ دونوں گردے وسیم کے چھوٹے بھائی کے فٹ آ رہے تھے, اس کا ایک گردہ خراب تھا, ایک اس کے لگا دیا, ایک کلیم کے لگا دیا ہم نے. ابے ان کا گھٹنا کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں یار آپ نے ہی تو ٹکر ماری تھی, ایک بندے کو گھٹنا توڑا تھا جس کا, تو یہ گھٹنے کی بال نکال کے ہم نے بولو بھائی اس کے لگا دی. پھیپھڑے کہاں گئے؟ کہہ رہے ہیں وہ چمونی آپا کو ٹی بی ہوئی بھی تھی, ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کے فٹ آ جائیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. ممکن ہے میں مبالغہ کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایسا تقریباً ایسا ہی ہوگا. فریز ہو جائیں گے سب چیزیں کہ بھائی ابھی ضرورت نہیں ہے تو مستقبل میں پڑ سکتی ہے. تو سب جیسے انسان مرے گا, جو صحت مند لوگ ہیں نا, جو اچھے پرسنالٹی اچھی ہے, ان کی ساری چیزیں نکال کے سب فریز کر دی جائیں گی. پھر ایک بازار لگا کرے گا, آپ جائیں گے یار کھوپڑی یہ ٹائٹ لگ رہی ہے, اس میں کیا ڈاکٹر صاحب میرا مغز سما سکتا ہے اس میں ہے؟ میں مبالغہ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے ممکن ہے لوگ مذاق اڑائیں, تو وہ تو ایک چیز کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, لیکن یہی ہونے لگے گا, ہر چیز لگ رہی ہے. تو ڈاکٹر وہ پھر امام صاحب کہیں گے یہ 2-4 بوٹیاں کوے کو کھلا دو جا کے. یہ کس کو کھلا دو؟ یہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے نا 4-5 بوٹیوں کا, یہ کس کو کھلا دو؟ کوے کو کھلا دو. آپ کہیں نہیں کوے کو نہیں, تو چلو کسی غریب کو کھلا دو جس کے پاس گوشت خریدنے کے پیسے, کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے نہیں ہے تو اچھا یہ قبر میں جا کے کیڑوں نہیں کھانا ہے نا, تو کسی غریب کی میں پروٹین کی کمی ہوگی, وہ گوشت کھائے گا تو پروٹین پورے ہو جائیں گے, تو اس کی جان
بچ جائے گی تو کیا جا رہا ہے اس میں. اس لیے علماء کہتے ہیں اس میں اتنی آزادی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو عام کر لیا. کچھ شرطیں ہیں, بہت کڑی شرائط ہیں, ان کے ساتھ محدود پیمانے پر گنجائش دی جا سکتی ہے. یہ چونکہ ابھی ٹاپک نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی نہ وصیت کیا کریں کہ میرے مرنے کے بعد آنکھیں دے دو فلانا کو ڈونیشن. یہ اکارڈنگ تو شریعہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اپنے پورے پرزوں کے ساتھ آپ دفن ہو, ٹھیک ہے نا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ کسی کی پہلے سے آنکھیں غیر مسلم ڈونیٹ کر دیتے ہیں, وہ تو کر دی نا انہوں نے ڈونیٹ, وہ تو چلے گئے دنیا سے. اب وہ اگر کسی کی بینائی واپس آ جائے وہ لگا دیں تو وہ ٹھیک ہے, ان کے مذہب میں ہے, وہ ان کے تو مذہب ہی نہیں ہے, وہ تو ہر چیز کو. تو آپ پورے پرزوں کے ساتھ زمین میں دفن ہو, انہی پورے پرزوں کے ساتھ قیامت میں اٹھیں آپ, ٹھیک ہے نا. اچھا میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے زیادہ بہتر دعا استغفار ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل. نبی حضرت پورا پڑھیے گا مفتی صاحب. بخاری شریف میں ایک حدیث میں جس میں حضرت عمر کے پاؤں میں درد تھا تو ایک صحابی نے کہا کہ اپنے محبوب کو پکارو, تو عمر نے کیا یا محمد اور کہا ان کے پیر کا درد ٹھیک ہو گیا. اس حدیث سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں غلط ہے, ایسا نہیں ہے کچھ. یہ پوری حدیث میں نکال کے لاؤں گا پھر انشاءاللہ. اس پہ حدیث کا نمبر بھی نہیں لکھا ہوا, لکھا ہے نمبر, ان سے کہیں حدیث کا نمبر دیں, ریفرنس دیں, پھر اس پہ بات ہوگی. حضرت حج کا بدلہ یعنی والدین کے لیے کر سکتے ہیں, روزانہ کا کیا بدلہ ہے مرحوم کے لیے؟ بھائی والدین کے لیے جو چاہے نیکی کریں. سب سے بہتر نیکی صدقات و خیرات اور دعا, جس کا حدیث میں صراحتاً حکم ہے. لوگ صدقہ اور دعا کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے, دعائیں مانگیں ان کے لیے. پیسے بچاتے ہیں, ابا اماں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تو بس صدقہ کرو یار ابا اماں کے لیے یار. نماز میں کم سے کم کتنی آیتیں پڑھیں؟ ایک چھوٹی آیت یا 3 بڑی آیتیں. استنجا وضو کے بغیر ہے یا وضو میں آتا ہے؟ استنجا اور وضو 2 الگ الگ چیزیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جب بھی وضو کرو استنجا کرنا پہلے فرض ہے, تو ایسا نہیں ہے بھائی.